السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے پانی کس طرح پینا ہے۔ اس طرح اگر آپ اس طریقے کے اوپر عمل کرتے ہوئے پانی پئیں گے تو آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے گا، آپ موٹے ہیں، آپ پتلے ہو جائیں گے۔ صرف پانی پینے کی عادت بدل لیں۔ جو پانی کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، میں ساتھ آپ کو مثال بھی دوں گا کہ یہ کس طرح ہے، کیوں ایسے کام کرتا ہے، آپ کو سمجھ بھی آئے گی۔ اگر آپ میری ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ جتنے بھی موٹے ہیں ان باتوں پر عمل کریں، آپ انشاءاللہ بالکل سلم سمارٹ ہو جائیں گے، خوبصورت ہو جائیں گے۔ دوستو پوری ویڈیو دیکھیں، پوری سنیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حفص دستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے واٹر ڈرنک فار ویٹ لاس، کہ پانی آپ کیسے پئیں کہ جس سے آپ کی جو جسامت ہے وہ پتلی ہو جائے، سلم ہو جائے۔ آپ موٹے ہیں تو آپ کا جسم کم ہو جائے۔ دوستو دیکھنے میں تو یہ بات بڑی حیران ہے، آپ بھی حیران ہوئے ہوں گے کہ پانی تو ہم روزانہ پیتے ہیں، پانی جانور بھی پیتے ہیں، انسان بھی پیتے ہیں، پرندے بھی پیتے ہیں، سبھی پیتے ہیں، لیکن یہ کیا عجیب بات ہوئی کہ پانی پینے سے ہی آپ پتلے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ دوستو یہ بات جہاں سے میں نے لی ہے وہ ہزاروں ڈالر لے کر لوگوں کو سلم ہونے کا طریقہ بتاتا ہے، اور یہی پانی کا ہی بتاتا ہے۔ اس میں سے ریسرچ کرتے کرتے میں یہاں تک پہنچا۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو اس کے اوپر بنائی تھی کہ پانی پی کر آپ نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے ہیں، پانی اتنی دفعہ دن کے اندر پینا ہے، تو آپ انشاءاللہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سیلز جو ہیں وہ ٹوٹتے ہیں۔ جب سیلز ٹوٹتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر فیٹ جو ہوتی ہے نا وہ سٹور نہیں ہوتی۔ یہ بھی اس کے ساتھ ہی اس کی کڑی ملے گی، لیکن یہ طریقہ اس کا اور ہے، ہلکا سا طریقہ ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے اندر پانی آپ نے بہت زیادہ لینا تھا۔ وہ اکثر لوگ کہتے تھے کہ ہم سے پانی پیا نہیں جاتا، ہمارے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا، ہماری عادت ہی نہیں ہے اتنا پانی پینے کی، کیونکہ یہ بھی مسئلے آگے آ جاتے ہیں نا۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی آسان ہوگا کہ آپ کی جتنی عادت ہے آپ اتنا ہی پانی پئیں، لیکن اس طریقے کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ پانی پئیں گے تو آپ بہت ہی بہتر رہیں گے۔ دوستو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ پرندے جو ہیں، بلبل ہو گئی، چڑیا ہو گئی، کبوتر ہو گیا، باز ہو گیا، یہ جو دوسرے جانور ہیں اڑنے والے، کوئی بھی دیکھ لیں، بٹیر ہو گیا، یہ اب جب بھی ان کو پانی پیتا ہوا دیکھیں گے یہ پانی کا ایک گھونٹ لیں گے، ایک گھونٹ لے کر چونچ کو اوپر کر لیں گے، اس کو اچھی طرح منہ کے اندر گھمائیں گے، گھمانے کے بعد اس کو نگل لیں گے اور پھر دوبارہ دوسرا گھونٹ بھریں گے۔ دوسرے گھونٹ کے بھی آپ ایسا ہی کریں۔ دوستو ہمارے پاس جو ہے نا انالیسس کرنے کا، تجزیہ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو آپ کتے بلی سے بھی سیکھ سکتے ہیں، گدھے سے بھی سیکھ سکتے ہیں، گھوڑے سے بھی سیکھ سکتے ہیں، جانور سے گائے بھینس سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہم نے سیکھ کر اس کو دیکھنا ہے، اس کا انالیسس کریں، آپ کو خود بخود ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کوئی بھی پرندہ دیکھ لیں اسی طرح پانی پیے گا۔ یہ نہیں کہ اس نے منہ جو ہے چونچ اس کے پانی کے اندر دی، اپنا پیٹ بھر کر پھر اس نے سانس لیا، ایسا نہیں کرتا۔ ایک گھونٹ اٹھاتا ہے، ایک گھونٹ اٹھانے کے بعد وہ چونچ اوپر کر لیتا ہے، جب اوپر کر کے وہ منہ کے اندر وہ اس کو گھماتا ہے، گھمانے کے بعد وہ نکلتا ہے، دوبارہ پھر بھرتا ہے۔ آپ پرندوں کو چھوڑ دیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ آپ نے کبھی گیدڑ کو، شیر کو، کتے کو، ایسے جانوروں کو، لومڑی کو کبھی آپ نے پانی پیتا ہوا دیکھتے؟ وہ پانی زبان کے ساتھ اٹھاتے ہیں، ان کی کمر پتلی ہوتی ہے، بھاگنے میں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کبھی شیر، لومڑ، چیتا، ایسی کوئی بھی چیز جو ہے، کتا، گیدڑ، لومڑی، کوئی بھی ایسی چیز جو ہے آپ دیکھیں گے کہ پانی اسی طرح پیے گی، اور بھاگنے میں ان کی کمر پتلی ہوگی، بھاگنے میں بہت مضبوط ہوں گے، بہت ان کی سپیڈ ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں بڑے جانوروں کی طرف۔ آپ نے کبھی گائے، بھینس، گدھا، گھوڑا، وہ جنگل کے اندر جو جانور ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیں، مینڈا وغیرہ یا جنگلی گائے، نیل گائے، ان کو دیکھ لیں، جب وہ پانی پیتے ہیں تو وہ پانی ڈیگ لگا کر پیتے ہیں، یعنی لمبا بس پانی پینا شروع کر دیا، کافی سارا پینے کے بعد انہوں نے سانس لینی ہے، پھر دوبارہ پینا شروع کر دیا کہ ڈیگ کے ساتھ انہوں نے پینا ہے، بڑے بڑے سٹوریج کرنی ہے، یعنی چھوٹے سانس نہیں لینے، چھوٹا گھونٹ نہیں بھرنا، انہوں نے زیادہ پینی ہے۔ زیادہ پینے والے جو بھی جانور ہوں گے آپ دیکھ لیں، گائے بھینس دیکھ لیں، وہ جسامت میں بڑی ہوگی، ان کی کمر بھی بڑی ہوگی، جسم بھی موٹا ہوگا،
جو घूंट घूंट भरते हैं, घूंट घूंट पीते हैं, सांस लेकर पीते हैं, उनका जिस्म पतला होगा, हवा के अंदर उड़ रहे होंगे। दोस्तों इसी तरह अगर आपने हवा के अंदर उड़ना है, स्लिम रहना है, स्मार्ट रहना है मेरी तरह, तो फिर आपने यही करना है कि छोटे छोटे घूंट आपने लेने हैं, उनको मुंह के अंदर अच्छी तरह घुमाएं कि उसके अंदर थूक मिक्स हो जाए, सलाइवा उसके अंदर चला जाए, तो फिर आपने उसको अंदर निगलना है। फिर ऐसे मज़े ले लेकर इंजॉय कर करके आपने पानी पीना है। दोस्तों एक और मैं मिसाल आपको देता हूँ। कभी आपने बिल्डिंग बनते हुए देखा है कि जब ईंटों की तराई की जाती है, यानी ईंटों के अंदर पानी जज़ब करना होता है, तो उस वक्त अगर आप पानी उसके ऊपर फेंकें वो फ़ौरन दूर चला जाएगा। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉपिंग करते रहें, उसके ऊपर ड्रॉप गिरता रहे, वो उसके अंदर जज़ब होता रहेगा। इसी तरह आप देख लें कि बारिश जब तेज़ आती है तो हमारे मकानों को, हमारी छतों को कुछ नहीं होता। बारिश आती है जितनी भी हो वो फ़ौरन चली जाती है। जब वो किणमिन सी होती है, यानी हल्की हल्की बारिश होती रहती है, बूंदाबांदी होती रहती है, उस वक्त क्या होता है, हमारी छतें भी जो होती हैं वो टपकने लगती हैं, हमारे रास्ते भी ख़राब हो जाते हैं, यानी पानी उसके अंदर ही जज़ब होना शुरू हो जाता है। इसी तरह ये है कि जब हम पानी थोड़ा थोड़ा सांस ले लेकर, छोटा छोटा घूंट भर कर, मुँह के अंदर घुमाकर पीते हैं, तो वो सलाइवा अंदर उसके मिक्स हो जाता है, यहीं से उसका हाजमा शुरू हो जाता है। जब वो स्टमक के अंदर जाता है तो उसके अंदर भी उसका यही होता है कि जो निज़ाम हज़म उसका यहाँ से शुरू हुआ था, वहाँ से उसने मज़ीद उसके ऊपर वर्क किया, तो वो जिस्म के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, जज्ब होना शुरू हो जाता है, यानी उससे जो जिस्म ने अफादियत लेनी थी वो फ़ौरन ही जिस्म को मिलना शुरू हो जाती है। ये मरीज़ कभी डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होगा, कभी ये मोटा नहीं होगा, कभी ये भद्दा जिस्म का नहीं होगा, स्लिम स्मार्ट रहेगा, खूबसूरत रहेगा। यही आपने दोस्तों इसी बात पर अमल करना है, इंशाल्लाह आप कामयाब रहेंगे। पानी जितनी आपकी क्वांटिटी है, कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितनी आपकी तलब है, उतना ही आपने पीना है। यानी एक बंदा अगर दिन के अंदर 1 लीटर पीता है, 2 लीटर पीता है, 3 लीटर पीता है, उतना ही पीना है। लेकिन आपने क्या करना है कि चाय की तरह छोटे छोटे आपने घूंट भरने हैं, उनको आपने चुस्की ले लेकर, जैसे चाय हम अक्सर लोग चाय को भी ऐसे ही निबेड़ देते हैं, निपटा देते हैं, चाय को भी आपने छोटे छोटे घूंट भरने हैं, उनको एंजॉय करें। पानी को भी ऐसे ही आपने जल्दबाजी में नहीं पीना, छोटे छोटे घूंट भरें, मुंह के अंदर घुमाएं उसको, फिर आपने पीना है। इंशाल्लाह आपका वेट लॉस भी होगा, जिस्म को इससे जो एनर्जी मिलनी चाहिए, जो इससे न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए वो भी मिलेगी। आपका निज़ाम हज़म, आपका ब्लड सर्कुलेशन, सारे का सारा सिस्टम जो होगा वो बेहतर हो जाएगा। इससे आगे मैं एक वीडियो आपको बताऊंगा कि खाना आपने जो खाना है वो भी इसी तरह चबा कर खाना है, उसके भी अफादियत बेनिफिट्स बताऊंगा कि आपने खाना 32 दफ़ा चबाना है और क्यों चबाना है। अल्लाह ने अगर दांत मुख्तलिफ बनाए हैं तो क्यों बनाए हैं, ऐसे दांतों का अलहदा फंक्शन है, वो किस लिए बनाया है, उससे हम फंक्शन लेते ही नहीं, काम लेते ही नहीं है, इसलिए हम बीमार रहते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।